السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ان منافقین کی یہ حالت ہے کہ اگر حالات تمہارے سازگار ہوتے ہیں تو یہ بات ان پر بڑی گراں گزرتی ہے کہ تمہیں خوشحالیاں کیوں میسر آ گئیں، لیکن اگر حالات ناسازگار ہو جائیں اور تمہیں تکالیف مصائب کا سامنا ہو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ایسی احتیاط برت لی تھی کہ ان کے ساتھ ہم بھی مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں، تمہارے ساتھ رہیں تو مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے کل یو سیبانہ الا ما کاتب اللہ لانا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ 51 نمبر آیت سورۃ توبہ کی۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ پہلے سے لکھ دیا۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں جو واقعات بھی درپیش آتے ہیں ان میں نہ تمہاری خوش فہمیوں کا کوئی دخل ہوتا ہے نہ بد دعاؤں کا کوئی واسطہ، یہاں ہر بات اللہ کے قانون مکافات کے مطابق رونما ہوتی ہے، لہٰذا ہم جن حوادث سے دوچار ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا وقوع پذیر ہونا اس قانون کی روح سے لازم ہے، اور وہ قانون ایسا محکم اور غیر متبدل ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، وہ قانون غیر تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم اس کی محکمیت پر پورا اعتماد کرتے ہیں، یہ معنی ہے بھروسے کے کہ کیا کو ایسا قانون محکم اور غیر متبدل ہے، اس پر بھروسہ ہے، مسلمانوں کو اس پر بھروسہ ہے، یہ معنی ہے توکل کا، اس کی محکمیت پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، اس لیے تمہارا اس قسم کی باتیں ہم پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ما کاتب اللہ لانا کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قانون اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، جیسے پھر اگلی مثال ہے، جیسے وابتغوا ما کاتب اللہ لکم، سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، جس بات کی تمہیں از روئے قانون خداوندی اجازت دی گئی ہے اس کے حصول کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہاں ما کاتب اللہ لکم کے یہ معنی کیے جائیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر لکھ دیا ہے تو اس کے ساتھ وابتغوا کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بہرصورت مل کر رہے گا، لیکن جس بات کے لیے قانون مقرر کر دیا ہو اس کی طلب و حصول کے لیے کوشش ضروری ہوگی۔ یہ بات یہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، مغالطہ کھاتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے جی لکھ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اس نے کوشش بھی ساتھ لکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر فائق کیا چیز ہوئی؟ اگر آپ کی قسمت میں کچھ لکھ دیا گیا ہے اور آپ کچھ بھی نہ کریں تو لکھے ہوئے کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کس چیز نے اس پر اثر ڈالا جس سے وہ چیز نمایاں ہو گئی؟ وہ آپ کی کوشش نے، آپ کے عمل نے۔ تو یہ ہے چیز، وابتغوا لکھی ہوئی کیا چیز ہے کہ تم کوشش کرو گے تو تمہیں ملے گا، یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوشش تم نے کرنی ہے، یعنی کہ عمل میں تم آزاد ہو، عمل تم نے کرنا ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے وہ تمہیں ملی، کیا چیز ملی؟ جس کے لیے آپ نے کوشش کی۔ اگر وہ مصائب کے لیے کوشش کی ہے تو مصیبت مل جائے گی، اللہ کی نافرمانی کے لیے کوشش کی تو وہ مل جائے گی، اگر خوشگواری کے لیے کوشش کی ہے تو خوشگواری ملے گی۔ اللہ تو تمہیں خوشگواریاں ہی دینا چاہتا ہے، لیکن جب اس کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس ارادہ اور اختیار ہے، تم جب خلاف ورزی کرو گے تو لا محالہ تمہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساری مصیبتیں، سارا فساد، سارا اللہ کی نافرمانی میں ہی ہے۔ آگے ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اب یہ لکھ دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے، مقرر کر دی۔ اس غلبہ کے لیے رسولوں کو جس قدر صبر، عزمات، جد و جہد کرنی پڑتی تھی، اس کی تفاصیل سے قرآن کے صفحات درخشاں ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے مصائب جھیلے انہوں نے۔
تو یہاں میں چھوٹی سی بات کر دوں، یہ مصائب کیوں جی لے، نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ دعوت یہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اپنے یہ خوشگواریوں کے لیے ہی انہوں نے یہ راستہ چنا تھا، مستقل کی خوشگواریاں، عارضی نہیں، مستقل کی خوشگواریاں۔ اور اپنے آگے صحابہ کے جو پیروکار ہیں انہوں نے بھی، جو نبیوں کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی مستقل کی خوشگواریوں کے لیے راستہ چنا، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، نہ نسلوں کے لیے بلکہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، صرف مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ بات بھائی غور کرنے والی ہے۔ انہوں نے جو مصائب جیلے دیکھے، نظر آ رہا تھا سامنے کہ یہ مصائب ہیں، ساتھیوں کو مل رہے ہیں، پھر بھی وہ آگے قدم بڑھا رہے تھے، آگے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن کہ وہاں سے پتہ چلتا ہے ذاتی مفادات کو قربان کرنا اعلیٰ اور فرم مقاصد کے لیے، مستقل کی خوشگواریوں کے لیے۔ تو یہ تھی ان کی بات، انہوں نے یہ راستہ اس لیے چنا تھا۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے پہلے سے لکھا ہوا، پہلے سے لکھی ہوئی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ انسان کی کوشش و عمل کے ساتھ مل کے چلتا ہے، ایسے نہیں، وہ قانون ہے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، ہمارے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ فَاسَا اَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ، آگے چلتی یاد، یہ 156 نمبر آیت ہے۔ یہ خوشگواریاں ان کے لیے لکھی جاتی ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں، یہ آٹومیٹک ان کو ملتی ہیں، کنہیں؟ جو تقوی شعار ہوتے ہیں۔ تقوی کے آگے بڑی لمبی ڈیفینیشن ہے، مختصر اتنی سی بات، جو اللہ کیا ڈر رکھتا، ڈر کیا، اللہ معاذ اللہ کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، جو کچھ اس نے کہا ہے وہی کرنا، کہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی میں ساری خرابی ہے۔ تو یہ ہے بات۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ ما کاتب اللہ لنا کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اللہ نے پہلے سے قوانین مقرر کر رکھے ہیں، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ اس کے بعد افراد اور اقوام کا نامہ اعمال ان قوانین کے مطابق ساتھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، قوانین لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان اقوام کا نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، لکھا ہے وہ ان کے اعمال کے ساتھ ساتھ، جو وہ اعمال کرتے جائیں گے ان کا نامہ اعمال ان قوانین کے مطابق ساتھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق انہیں خوشگواریاں بھی ملتی ہیں اور مصائب بھی ملتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں بات، لکھی ہوئی پہلے قوانین ہے، تو ان قوانین پر عمل سے آگے بات چلتی ہے۔ جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا، جتنا وہ پکا مضبوط ہوگا، وہ تمام کو اس کوشش کے لوازمات آپ پورے کریں گے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔